السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں میں آپ کو سکھاؤں گی حرکات کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جو ویڈیوز آئیں گی وہ ہوں گی تجوید کے جو مین قاعدے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے ان کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، 4 سے 5 قاعدوں میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ آپ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ لمبے جو قاعدے ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ سیکھیں کہ ہاں کتنی قسم کے غنّے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے ان کو کرنا ہے، اخفا کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد پھر ادغام کے بارے میں میں آپ کو آسان لفظوں میں سکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 قاعدے آپ نے مین جو چیزیں سمجھنی ہیں وہ یہ ہیں، ہم نے لفظ کو کھینچنا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور کس ٹائم پہ ہم نے اس کو کھینچنا لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے سمجھنا ہے کہ کس حرف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اس کو ہم نے آرام سے کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں سکھاؤں گی۔ تیسرا آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے حرفوں کی آوازوں میں کس طریقے سے فرق کرنا ہے اور ہم نے کس طریقے سے حرفوں کو کہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ ڈیٹیل میں آپ کو ان میں سمجھاؤں گی تاکہ اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا سبق سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا کرے تو آپ ان چیزوں کو سمجھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں تو آپ کو اس میں اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کریں گے شروع سے، تو وہ آپ سبق لازمی روز کا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے ہر چیز کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ دیکھیے اب ہم نے دیکھنا ہے حرکات کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے حرکات کہتے ہیں ایک زبر اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ایک زیر، ٹھیک ہے۔ اب زیر ہوگی نیچے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ زیر کس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہو گئی زیر، ٹھیک ہے، زیر ہوتی ہے نیچے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ایک پیش، پیش کس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے پیش ہوتی ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، پیش ہوگی اوپر، اس کی شکل کس طرح ہوگی، واو کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے، حرکات، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ نے دیکھنا ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش اگر کہیں آئے گی نہ تو آپ اس کو لمبا کریں گے نہ آپ اس کو جھٹکا دیں گے، آپ نے اس کو آرام سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے آپ نے پڑھنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی، زبر زیر پیش میں آپ کو 2 3 حرف پڑھ کے بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جیسے یہ ہے ما، با میم زبر ما، با زبر با، زال زبر زا، صو زبر زو۔ آوازیں نکال کے بتاتی ہوں، ما با را صو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اسی طرح می اگر نیچے زیر ہوگی، بی ری روئی اگر پیش ہوگی، مو بو رو زو سو سو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے حرکات کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے حرکات کہ آپ نے حرکات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ آپ نے، کیونکہ یہ میں اس لیے ساتھ میں اس کا قاعدہ بھی سکھا رہی ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو لمبا نہیں کرنا، لیکن آپ یہاں پہ کہہ رہی ہیں، اگر دیکھا جائے یہاں پہ بھی ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب قرآن پاک کا سبق دیتی ہوں تو اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے حروف مدہ مدولین کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان میں فرق بتاتی ہوں کہ فرق کیا ہے تو وہ بھی دکھنے میں بالکل ایک زبر ہی ہے، ایک زیر ہے ایک پیش ہے، لیکن اس میں آپ نے خیال کرنا ہے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں۔ ہاں جی یہ دیکھیے اب یہ ہے جی مدولین، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مدولین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں، دیکھا جائے یہ دیکھیے ایک زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے، لیکن اب ہم نے اس کی پہچان کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے اس کا خیال کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھیے ہم نے کیا دیکھنا ہے، اگر تو کسی حرف کے اوپر ویسے ہی زبر ہے زیر ہے پیش، ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے اگر کسی حرف سے پہلے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر کا آ جانا، کیا میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کوئی حرف ہے اس کے ساتھ الف آ جائے یا الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر ہو، یہ اگر اب یہ با ہے یہ سا ہے یہ خو ہے، لیکن لفظ تو الگ الگ ہیں، لیکن ہم نے غور کیا کرنا ہے، ہم نے غور اس چیز پہ کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا خو کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے،
صرف ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صرف الف کو، ہم نے دیکھنا ہے کہ خا کے ساتھ الف ہے، سا کے ساتھ الف ہے، با کے ساتھ الف ہے، اوکے ہے. تو ہم نے اب کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا الف سے پہلے جو بھی حرف ہے، مطلب الف سے پہلے جو بھی حرف ہے، مطلب مفردات میں سے، حروف مفردات میں سے کوئی بھی حرف ہے الف سے پہلے، کیا اس کے اوپر زبر ہے؟ کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ اگر الف سے پہلے جو بھی حرف ہے، کیا اس حرف کے اوپر، الف کے اوپر نہیں، اس حرف کے اوپر، مطلب جو الف سے پہلے والا حرف ہے، کیا اس کے اوپر زبر ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اگر اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ الف مدہ ہے. اس کو کہتے ہیں الف مدہ، مطلب الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر کا آنا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ واو ساکن ہو رہا ہو. ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم کا آ جانا. جزم کہتے ہیں کہ جو دال کی شکل کی تو چھوٹی سی دال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، سوری کسی حرف نہیں، واو کے اوپر جزم ہو، وہ حرف ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اگر واو ساکن ہو رہا ہے اور واو ساکن سے پہلے جو بھی حرف ہے، ہم نے یہ غور کرنا ہے کیا اس حرف کے اوپر پیش ہے. کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ واو ساکن ہو رہا ہو اور جو اس سے پہلے والا جو حرف ہے کیا اس کے اوپر پیش ہے. ہم نے دونوں چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے، مطلب حرف کے اوپر پیش ہونا بھی ضروری ہے اور آگے واو کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں کہ حرف کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ واو ساکن ہے تو آپ نے اس کو ہر حال میں لمبا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ مد و لین کی حرکت ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں واو مدہ. کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہو رہا ہے. ساکن میں نے آپ کو بتا دیا ساکن کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے کیا یا ساکن ہے. اچھا جی، اگر ساکن ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ یا اس سے پہلے جو حرف ہے، مطلب یا سے پہلے جو حرف ہے کیا اس کے نیچے زیر ہے. اب آپ نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر حرف ہے، مطلب کوئی بھی حرف ہے حروف مفردات میں سے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، کوئی بھی حرف ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے جو ساتھ والا حرف ہو وہ یا ہو. یا کی بھی شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یا کی شرط کیا ہے کہ یا ساکن ہو رہا ہو. آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ یائے مدہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر کسی بھی حرف کے نیچے ہوگی تو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. مطلب الف سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر، واو ساکن سے پہلے کسی حرف کے اوپر پیش، یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ حروف مدہ مد و لین کی حرکت ہے. آپ نے لمبا کتنا کرنا ہے؟ با، بو، بی. ٹھیک ہے. سا، سو، سی. اس طریقے سے آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آواز حرکات کی اور مد و لین کی ایک جیسی ہے، آوازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ان کی یہ کچھ چیزیں ہیں. مطلب یہ جو ہے نا میں نے آپ کو سمجھایا جس چیز کے بارے میں، اس کو آپ نے سمجھ لینا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اگلا جو سبق آئے گا وہ انشاءاللہ ہوگا غنہ اور اخفا کے بارے میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے سب کچھ اسی طریقے سے سمجھا دوں گی.